ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھے تھے کہ کیسے بھارت نے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا، کیسے اس نے تجارت کو، سیکیورٹی کو، اپنی لیبر کو ایک ساتھ جوڑا اور طویل المدتی پالیسی کو تشکیل دیا۔ لیکن اب یہ سوال یہ ہے کہ پاکستان آخر اسلامی ممالک سے یا جی سی سی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مؤثر کیوں نہیں کر سکا؟ وہ کون سی غلطی پاکستان کر رہا تھا اور کر رہا ہے جس کا بھرپور فائدہ بھارت ابھی تک اٹھا رہا ہے؟ آج اسی سوال کو ایڈریس کرنا ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 14 دسمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم نے جو کل ویڈیو بنائی جس میں آپ کو بتایا کہ بھارت کی طرف سے کس طرح سے طویل المدتی پالیسی کے تحت، ایک کامیاب پالیسی کے تحت انہوں نے خلیجی ممالک کے ساتھ جی سی سی کنٹریز جس کے اندر بحرین آتا ہے، کویت آتا ہے، عمان آتا ہے، قطر آتا ہے، سعودی عرب اور یو اے ای آتا ہے، ان کے ساتھ نہ صرف خریداری کی حد تک تعلق بنایا بلکہ ایک پارٹنر کی حیثیت بھی ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں اختیار کر لی۔ لیکن پاکستان آخر کیوں ویسے تعلقات نہیں بنا سکا جیسا کہ بھارت جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ بنا سکا ہے؟ دیکھیے، خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بڑے تاریخی تعلقات ہیں، جذباتی تعلقات ہیں، اور سب سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ مذہبی تعلقات ہیں۔ پاکستان کو ہمیشہ سے خلیجی ممالک نے ایک دفاعی تناظر میں دیکھا ہے، سیکیورٹی نقطہ نظر سے دیکھا ہے، یا پھر مذہبی حوالے سے یا مذہبی قربت کے حوالے سے دیکھا ہے، اور یہی وہ فریم ورک ہے جو خلیجی ممالک پاکستان کی ڈیفینیشن کو واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے سیکیورٹی تعلقات تو رکھتے ہیں، لیکن کیا پاکستان ہمارا اقتصادی پارٹنر بھی بن سکتا ہے؟ یہ سوال ابھی تک زیر بحث ہے، اور اس حوالے سے خلیجی ممالک پاکستان کو ترجیح بھی نہیں دیتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں بھارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے کیوں ہے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی بھی ملک ہو وہ کسی کے ساتھ اقتصادی تعلقات اسی صورت میں رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی آرمی مضبوط ہے تو لہٰذا ہم نے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ نہیں، اگر آپ کی آرمی مضبوط ہے تو وہ آپ کے ساتھ دفاعی تعلقات تو رکھے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوتا ہے۔ پھر یو اے ای کی بات کریں، اور پاکستان نے متعدد خلیجی ممالک کی جو آرمی ہے ان کو ٹرین کیا ہے، خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد کے اوپر جو انفارمیشن ہوتی ہے ان کا تبادلہ رہتا ہے، عسکری ایگریمنٹ موجود ہیں، لیکن اقتصادی لحاظ سے چیزیں موجود آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ملک نے پاکستان کے اندر آنا ہے تو وہ دیکھنا ہے، بالخصوص چونکہ ہم بات کر رہے ہیں خلیجی ممالک اور پاکستان کے تعلقات کی، تو ہم اسی حد تک محدود رہتے ہیں اور مثالوں سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلیجی ممالک ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط اپنا دفاع تو رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دفاعی تعلقات ہی رکھنے چاہیے، لیکن کیا پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بھی رکھنے چاہیے؟ خلیجی ممالک کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، یا ان کی رائے ہم سے متعلق یہ ہے کہ پاکستان چونکہ اس کی جو معیشت ہے وہ اس طرح کی مستحکم نہیں ہے، یہاں پر سیاسی لحاظ سے عدم استحکام رہتا ہے، اور یہاں کی جو لیبر ہمارے ملک کے اندر آتی ہے اس کی کوانٹٹی تو بہت زیادہ ہے، یعنی اگر ایک نمبرز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تو 20 سے 25 لاکھ کا نمبر ملتا ہے جو ان ممالک کے اندر پاکستان کی جو مین پاور ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر کوالٹی کا ایک فرق جو ہے وہ ایک نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کو دیکھیں، ان کی آئی ٹی سیکٹر کے اندر دیکھیں، ان کی یونیورسٹیز کالجز کے اندر دیکھیں، آپ کو بڑی تعداد کے اندر جو انڈینز ہیں وہ ایک اچھی پوزیشن میں ان ممالک کے اندر آپ کو ملتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں یہاں پر بتاؤں، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے، اور یہ بھی آپ کے سفارتکاری کے اندر ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے ایئرپورٹ کا وزٹ کیا گیا، اور اس میں ایک جوان تھا جو کہ سعودی عرب جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے بعد تمام تر ڈاکومنٹیشن چیزیں پوری تھیں، اور اسے پوچھا گیا چونکہ وہ ویڈیو بن رہی تھی، ریکارڈ کا حصہ تھا، تو ان سے اس وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس جوان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں۔ کس لیے سعودی عرب جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس جوان نے کہا کہ میں وہاں پر ڈرائیونگ کے کام کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ڈرائیونگ کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکومنٹیشن چیزیں آپ کی بن چکی ہیں، لائسنس بن چکا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں آئیں پھر آپ ہلکا سا ہمیں ٹیسٹ تو دیں۔ وہ اس جوان کو لے کے چلتے ہیں، اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب آپ گاڑی چلائیں۔ اس شخص کو، اس جوان کو لٹرلی گاڑی کی اے بی سی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو نہ ہی اسٹیئرنگ کا اندازہ ہے کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، نہ ہی اس کو گیئر کا پتہ ہے، گاڑی کے فنکشنز کا نہیں پتہ، اور اس نے فیک ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر یہ پیسے دے کر رشوت کے عوض اس نے تمام تر جو ڈاکومنٹ ہیں وہ بالکل ویلڈ بنا لیا، اسی کی بنیاد پر وہ سعودی عرب بھی جا رہا ہے۔ اور جب ایسے افراد جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ہنر ہی نہیں ہے، جب وہ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ پورے پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ اچھا کریں گے تو پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا، اگر وہ برا کریں گے تو پاکستان کا نام بھی بدنام ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے ان ممالک میں، بالخصوص پاکستان کی جو مین پاور ہے ان کی بڑی تعداد ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کو نہ صرف اس جوان کو روکنا چاہیے بلکہ اس سیٹ اپ کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہ رشوت کے عوض وہ یہاں تک پہنچ گیا، اس نیٹ ورک کو بھی تو توڑنا ظاہر ہے ریاستوں ہی کا کام ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی ہے
کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے کہ 20 سے 25 لاکھ موجود ہیں، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ جو آپ کے باہر افراد گئے ہیں کیا وہ اس کوالٹی کے ہیں کہ وہ دیگر ممالک کے جو افراد اس ملک کے اندر آلریڈی کام کر رہے ہیں اور اچھی پوزیشن میں کر رہے ہیں، کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایک تو وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی۔ دوسری وجہ یہ خلیجی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری جو انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہے یہ وہ نہیں ہے بلکہ فائنینشلی سٹریس پارٹنر ہے۔ کیسے کہ یہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی دفاعی معاملات جب بھی ان سے کوئی اقتصادی معاملات ہوں تو وہ اسی حد تک کے ہوتے ہیں کہ قرضہ دے دیجئے، ادھار کے اوپر تیل دے دیجئے یا بیل آؤٹ کوئی پیکج دے دیجئے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی ایگزامپل ایک اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت وزیر اعظم تھے عمران خان اور اس وقت ولی عہد محمد بن سلمان نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اس وقت انہوں نے میڈیا کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ بلوچستان سائڈ کے اوپر ایک ریفائنری لگانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ لگائے گا، اور اس کے اوپر بہت واہ ہوئی، اس کے اوپر حکومت اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کریڈٹ بھی لیا اور اس بڑی تعریفیں ہوئی، اس کے اوپر پوری میڈیا کمپین بھی چلتی ہوئی نظر آئی، لیکن تب سے لے کر وہ اعلان ہوا ہے وہ آج تک نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر حکومت جو آتی ہے وہ 6 مہینے بعد اپنی نئی پالیسی کے ساتھ آتی ہے۔ یہاں پر گورننس کے اتنے برے مسائل ہیں کہ آپ باہر والوں کو تو چھوڑیے، کسی پاکستانی نے بھی اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی 1000 قسم کی پیچیدگیاں ہیں جنہیں اس نے کراس کر کے جانا ہے اور پھر جا کے وہ اپنے بزنس کو ایکٹیو کر سکے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں، اور یہ تمام جو ایگزامپل میں دے رہا ہوں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، میں آپ کو مثالوں سے سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اپنی بات سمجھا رہا ہوں کیونکہ جب ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تو اس میں ہمیں متعدد ایسے پاکستانیوں نے کمنٹ کیے کہ دیکھیے آپ خام خواہ بھارت کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان اور عرب ممالک کے تو تعلقات بہت مضبوط ہیں، دیکھیے پاکستان اور سعودی عرب کا تو دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے۔ تو میں بھی وہی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے دفاع کے معاملات میں ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن اقتصادی لائن ایک الگ ڈگر کے اوپر چلتی ہے اور دفاعی تعلقات جو ہیں وہ ایک الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ دفاع کے معاملات کسی ایک ادارے کے لیے یا ایک سیکٹر کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن اقتصادی تعلقات جو پورے ملک کے لیے یا عوام کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، وہاں پر ہماری ویسی پرفارمنس نہیں ہے، ہماری گورننس کے مسائل ہیں، سیاسی طور کے پر عدم استحکام رہتا ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے، جبکہ بھارت میں اس کے مقابلے میں ایسا نہیں ہوتا۔ بھارت میں ذاتی سیاسی اختلافات رہتے ہیں، ظاہر ہر ملک کے اندر رہتے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح ہر 2 مہینے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد دھرنے ہونا، سڑکیں بند کر دینا، کنٹینرز لگ دینا، ایسی سچویشن آپ کو بہت دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس حد تک دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اور بھارت پھر اپنی مارکیٹ کو ایک پورا برانڈ بنا کر اس کو کیش بھی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جوان ہے، زراعت ہے، معدنیات ہیں، اور ہم انہیں برانڈنگ ان کی کر کے بجائے کہ اچھے طریقے سے دیگر ممالک کے سامنے ان کو پریزنٹ کر سکیں، ہم مجبوری کے طور کے پر اپنے نوجوانوں کو زراعت کو اور معدنیات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں کون لے گا جب آپ اپنی ہی چیز کی ویلیو کو نہیں سمجھتے ہیں؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے اقتصادی لحاظ سے فائنینشلی سٹریس پارٹنر ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ سارا کچھ جو معاملہ ہے وہ ادھار ہی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر ٹیکس کا جو نظام ہے، یہاں سے تقریباً 10 سے 20 سال کی ایک سٹیبل پالیسی چاہیے ہوتی ہے ٹیکس کو لے کر، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ یہاں پر SIFC بنائے گی، ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہم نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا تھا، اور یہ جو ادارہ SIFC بنایا گیا پلیٹ فارم، یہ ایک ریاستی ماحول کے اندر رہ کر اس کے مطابق بنایا گیا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے جو طاقتور با اختیار قسم کے افسران ہیں وہ بھی آپ کو کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو اتنی پیچیدگیاں ہیں، اتنی فائلوں والا سسٹم ہے، یہ تو ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو دور کیسے کرنا ہے، بیوروکریٹک سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، تو کس ہم بین الاقوامی سرمایہ کار کو یہاں پر لے آئیں گے؟ تو اس لیے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر ریفائنری لگنے لگی ہے، فلاں جگہ پر سعودی عرب نے یہ اعلان کیا، UAE نے یہ اعلان کیا، وہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس کی وجہ ہمارے ہاں سیاسی طور کے پر عدم استحکام ہے، کرپشن بھی آپ کو نظر آتی ہے، گورننس کا کوئی حال نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ ہے پالیسی نہیں ہے۔ اگر پالیسی ہے تو تسلسل نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اعتماد بھی نہیں ہے۔ مارکیٹ تو چلتی ہی اعتماد کے اوپر ہے، تو یہاں پر اقتصادی لحاظ سے ہماری GCC کنٹری کے ساتھ جو تعلقات بہتر نہیں ہو سکے اقتصادی لحاظ سے، تو اس کی سب سے بڑے بنیادی فیکٹر وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے نہ تو پالیسی ہے، اگر پالیسی ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا، اور پھر اعتماد کا بھی فیکٹر ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں، اگر آپ انہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ جیو پولیٹیکل امور جو ہم کور کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایسے موضوعات لے کر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر پاکستان کی غلطی ہے اس کی ایک نشاندہی کی جا سکے، تاکہ جو ارباب اختیار ہیں ان تک آواز پہنچے، ان تک مسائل، ایسا نہیں ہے کہ ان تک نہیں پتہ، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر رہے تو پھر اس کا نقصان بھی ہم اٹھاتے ہیں۔ ایسے معاملات کے اوپر عالمی سفارتکاری کی جب آپ کو ایک ایک ممالک کی حمایت کی ضرورت پڑتی ہے
तो उसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो इक़्तिसादी लिहाज से ही होता है। अब भारत इन तमाम चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर कैश करता है। भारत ये यकीन दिलाता है कि आप अगर सरमायाकारी करेंगे तो आपका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, निज़ाम है, वो महफूज रहेगा, एक स्टेबल पॉलिसी देता है, एक पूरी मार्केट वो आपको देता है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है। तो हमने जिस सेगमेंट के अंदर, जिस इदारे के अंदर अच्छा काम किया, वो डिफेंस का शोबा है, वो अस्करी ताल्लुकात है। हम उसके अंदर पूरी दुनिया हमारी मुअतरिफ़ है दिफा की कि वाक़ई इनका दिफा बहुत मजबूत है, लेकिन इक़्तिसादी लिहाज से हम मजबूत नहीं है। और वो मजबूत क्यों नहीं है, उसकी वजह मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि हमारी लगता ऐसा है कि तरजीहात ही नहीं है। हर सियासी पार्टी एक अलग लाइन लेकर आती है। यहाँ पर अपोजिशन आपको तकसीम नज़र आती है, यहाँ पर हुकूमतें आपको तकसीम नज़र आती हैं, गवर्नेंस के मसाइल नहीं है, लोगों के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल होती है, कोई एक एजेंडा नहीं है इक़्तिसादी लिहाज से जिसको हमने प्रायोरिटी के ऊपर लेकर चलना है। तो यही वो बुनियादी वजह है कि हमारे मजहबी ताल्लुकात इन अरब ममालिक के साथ तो अच्छे हैं, दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लेकिन इक़्तिसादी लिहाज से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे क्यों नहीं हैं। और भारत के क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता भारत के अंदर कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है या फिर राहुल गांधी हैं। वो एक तवील अलमुद्दती पॉलिसी को लेकर चलते हैं ममालिक के साथ और उसी के ऊपर गामज़न रहते हैं और फिर उन्हें एक रिज़ल्ट मिलता है। और यही वो बुनियादी वजह है जिसे एड्रेस करना था, क्योंकि हम इस सिलसिले की आखिरी वीडियो कर रहे हैं। अगले दिन किसी नए वीडियो के ऊपर, मौजू के ऊपर हमने बात करनी है। तो इसमें आपको समझाना यही मकसद था कि इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है। हमें अपनी गलतियों को भी ऑन करना है, तस्लीम कर लेना है कि वाक़ई हमारे मुल्क के अंदर ये मसाइल हैं, कि यही वो वजह है कि सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर कतर हो, हमसे दिफा के मामले में तो बढ़ चढ़ कर हमसे किरदार लेने की भी बात करते हैं, हमसे तरबियत भी लेते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो काम नहीं कर पाते जिससे एक आम पाकिस्तानी को फ़ायदा होना है या पाकिस्तान की मजमूई तौर की पर मईशत को फ़ायदा होना है। आखिर उस काम में हम अपना ताल्लुक क्यों नहीं बना पा रहे? उसकी वजह, उसकी वजूहात, उसकी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और भारत इस मामले के ऊपर क्यों कामयाब है, वो वजह भी मैंने आपके सामने रख दी है। अब इससे जुड़ा फिर भी आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब